بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کے لیے سپریم کورٹ میں زیر سماعت کیس کے معاملے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے اٹارنی جنرل منصور عثمان کو طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اٹارنی جنرل سپریم کورٹ سے وزیر اعظم ہاؤس کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اٹارنی جنرل وزیر اعظم سے زیر سماعت مقدمے پر ہدایت لیں گے۔ چیف جسٹس نے گزشتہ روز اٹارنی جنرل کو وزیر اعظم سے معاملے پر ہدایت لینے کا کہا تھا۔ اسلام آباد پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی مخالفت کا اعلان کر دیا۔ سینٹ میں پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی مخالفت کی جائے گی۔ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی سینٹ میں مخالفت کریں گے۔ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ بل کو کمیٹی میں بھیجا جائے۔ دوسری جانب سینٹ اجلاس میں پی ٹی آئی کے سینئر علی ظفر اور قائد حزب اختلاف شہزاد وسیم نے بل پر بات کرنے کی کوشش کی جس پر چیئرمین سینٹ نے انہیں بات کرنے سے روک دیا۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ وقفہ سوالات پہلے مکمل ہو جانے دیں۔ میں بل پر اس وقت تک زیر غور نہیں لاؤں گا جب تک آپ بل پر بات نہ کر لیں۔ فلپائن کے جزیرے میں کشتی میں آگ لگنے سے 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کشتی میں 250 مسافر سوار تھے جن نے سفر کے دوران رات گئے فلپائن کے جزیرے میں آگ پکڑ لی جس کے نتیجے میں کشتی میں سوار 12 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے جبکہ 8 افراد لاپتہ ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق واقعہ جمعرات کے روز پیش آیا جس میں 230 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ صوبائی گورنر کے مطابق کشتی میں آگ لگنے کی وجہ سے خوف پھیل گیا اور زیادہ تر افراد نے جان بچانے کے لیے پانی میں چھلانگ لگائی جنہیں کوسٹ گارڈ نے ریسکیو کر لیا۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا کہ 6 سال گدھے پر لکیریں ڈال کر اسے زیبرا بنانے کی کوشش کی گئی، اب سہولت کار چلے گئے تو گدھے سے لکیریں بھی اتر گئی۔ قصور میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ عمران خان کی سہولت کاروں کو پیغام ہے کہ یہ پاکستان کی عدلیہ ہے، جوائنٹ لینڈ نہیں۔ انہوں نے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی تھوک کے حساب سے ضمانتیں، نواز شریف کو تھوک کے حساب سے سزائیں۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ سہولت کار آئیں گے اور نواز شریف جائیں گے، اب نواز شریف آئے گا اور سہولت کار جائیں گے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ 6 سال گدھے پر لکیریں ڈال کر اسے زیبرا بنانے کی کوشش کی گئی، اب سہولت کار چلے گئے تو گدھے سے لکیریں بھی اتر گئی۔ وسط ایشیا ریاست آذربائیجان اور اسرائیل کے سفارتی تعلقات بحال ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق آذربائیجان نے اسرائیلی شہر تل ابیب میں اپنے پہلے سفارت خانے کا افتتاح کر دیا۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سفارت خانے کی افتتاحی تقریب میں دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی۔ افتتاح سے قبل دونوں وزرائے خارجہ نے ملاقات کی۔ اس موقع پر اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کون کا کہنا تھا کہ اسرائیل میں آذربائیجان کے سفارت خانے کا افتتاح باہمی تعلقات میں نئے دور کا آغاز ہوگا۔ دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات میں مزید وسعت آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ آذربائیجان اسرائیل کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھائیں گے۔